السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ٹاپک ہے ٹیسٹ فیز وائوا۔ ڈیزائن ڈاکومنٹ کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دی جاتی ہے، ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ۔ اس میں آپ کو 3 سے 4 چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیے جاتے ہیں، جس میں رجسٹریشن اور لاگ ان پیج تقریباً کامن ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک وائوا ہوتا ہے جس سے سپروائزر اندازہ لگاتے ہیں کہ کام آپ نے خود کیا ہے یا کسی سے کروایا ہے، یعنی آپ کی ایبلٹی چیک کی جاتی ہے کہ آپ پروجیکٹ کر سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ ٹیسٹ فیز کے کتنے نمبر ہوتے ہیں آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو اس کے تقریباً 1 ہفتے بعد وائوا شیڈیول ایشو ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ پہلے اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کے بعد ہفتے 10 دن میں وائوا ہو جائے، اور آخری اسٹوڈنٹ کا وائوا ہوتے ہوتے مہینہ یا 1 مہینہ 10 دن تک کا ٹائم لگ جائے، کیونکہ کافی سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی تک کتنا وقت ملتا ہے، اس پر میں آلریڈی یہ والا ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھے تو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیسٹ فیز وائوا بہت امپورٹنٹ ہے۔ پروجیکٹ کا دورانیہ 1 سال ہوتا ہے، یعنی 2 سیمسٹرز ہوتے ہیں کسی بھی نارمل اسٹوڈنٹ کے لیے جو فیل نہیں ہوتا۔ اگر ایک دفعہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے ٹیسٹ فیز وائوا میں تو اس کا پورا سال ضائع ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ خدا نخواستہ ابھی اس سیمسٹر میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ اگلے سیمسٹر میں پروجیکٹ چوز نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے اگلے سیمسٹر میں اس کے لیے پروجیکٹ سلیکشن اوپن ہوگی، جبکہ پاس ہونے والا اسٹوڈنٹ اگلے سیمسٹر میں ہی کمپلیٹ کر دے گا، یعنی جسٹ 1 ایئر میں۔ وہ بچے جن نے خود پڑھا، پریکٹس کی اور اپنی ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ خود بنائی، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں، وہ بہت آسانی سے اپنا ٹیسٹ فیز وائوا پاس کر لیں گے۔ اور وہ بچے جن نے فری یا پیڈ سپورٹ حاصل کی، یعنی خود نہیں بنائی اپنی اسائنمنٹ، اپنا پروجیکٹ، ان کے لیے ذرا مشکل ہوگی، ان کو زیادہ تیاری کرنی پڑے گی۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ نے جس سے پروجیکٹ بنوایا ہے اس کو کہیں کہ آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر دے، جس میں وہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کو کمپلیٹ ایکسپلین کریں اور اس کی دہرائی یعنی پریکٹس کریں، کوڈنگ سمیت ہر چیز کی۔ مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ فیل ہونے والے اسٹوڈنٹس میں زیادہ تر وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے پروجیکٹ پیڈ بنوایا ہوتا ہے یا ویسے کسی کی ہیلپ لی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پروجیکٹ کی بیسکس پتہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پلیز اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ میں آپ کو یہاں پر ڈرا نہیں رہا، بلکہ حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کسی مشکل سے بچ سکیں اور اس کا بندوبست کر سکیں، اچھی تیاری کر سکیں۔ تو پلیز ڈو اٹ۔ ریکوائرمنٹس فار وائوا: آپ کی اسکائپ آئی ڈی ہونی چاہیے، کیونکہ وائوا اسکائپ پر ہوگا، اور آپ کی آئی ڈی اس طرح ہونی چاہیے کہ پہلے آپ کی ویو اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہو اور اس کے سیکنڈ پارٹ میں آپ کا نام ہو۔ آپ کو جو بھی کوئی اناؤنسمنٹ ملے گی اس میں یہ ڈیٹیل مینشنڈ ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ کے پاس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ اچھی کنڈیشن میں اویلیبل ہونا چاہیے، یعنی رننگ کنڈیشن میں۔ آپ کے پاس اچھا انٹرنیٹ کنیکشن بھی ہونا چاہیے۔ کیمرہ اور مائکرو فون آپ کے پاس ہونا چاہیے ورکنگ کنڈیشن میں۔ لیپ ٹاپ میں تو یہ پہلے سے ہوتے ہیں، البتہ کمپیوٹر پر آپ کو ایڈیشنل لگانے پڑتے ہیں کچھ کیسز میں۔ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے موبائل کو بطور کیمرہ اینڈ مائک یوز کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو ایک ڈیرائیڈ کیم کے نام کی ایپلیکیشن ہے، وہ انسٹال کرنی پڑے گی اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر، اور پھر اسی نام کی ایک اینڈرائیڈ ایپ اپنے موبائل میں بھی انسٹال کرنی پڑے گی۔ مزید اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھ لیں، اس سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی۔
آپ اس کو وائی فائی کے ذریعے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں کیبل کو ترجیح کرتا ہوں کیونکہ اس سے آپ کا ساؤنڈ بریک نہیں ہوتا اور کیمرہ بھی سٹل نہیں ہوتا. آپ کو جو کنوینئنٹ ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے پروجیکٹ کو براؤزر میں کیسے رن کرنا ہے، جو بھی ایڈیٹر ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے، یہ سب پتہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں ریڈی ہونی چاہیے. کیپ امپورٹنٹ تھنگز ریٹن. اپنی ویو آئی ڈی، آپ کی اسکائپ آئی ڈی، اس کا پاسورڈ لکھ کر کسی کاغذ پر رکھ لیں، ورنہ کچھ اسٹوڈنٹ تو یہ چیزیں بھی بھول جاتے ہیں. یہ تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. وائوا ریہرسل. اپنے وائوا کی ریہرسل کریں، اپنے کسی دوست کے ساتھ، فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، یا کسی بھی اپروپریٹ پرسن کے ساتھ. اسکائپ کے اوپر ریہرسل کریں، فل ڈریس ریہرسل، تاکہ آپ کا اسکائپ، کیمرہ، مائک، انٹرنیٹ اور آپ کی پریپریشن، یہ سب چیزیں پہلے سے ٹیسٹ ہو جائیں، اور اس سے آپ کانفیڈنس گین کریں گے. آپ کے وائوا میں آپ کا کانفیڈنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ میٹر کرتا ہے. جس دن وائوا ہوگا اس روز وائوا سے تقریباً 1-2 گھنٹے پہلے سپروائزر کو اسکائپ پر میسج کر دیں کہ آپ فلاں ہیں اور اس وقت آپ کا وائوا شیڈیول ہے. وہ آپ کو کچھ نہ کچھ جواب دے دیں گے، اور مقررہ وقت سے 5-10 منٹ پہلے میسج کریں کہ آپ اویلیبل ہیں، ریڈی ہیں. تو مقررہ وقت پر سپروائزر خود آپ کو کال کریں گے یا آپ کو کہیں گے کال میں. ہاؤ ٹو اسٹارٹ. جب کال کنیکٹ ہو جائے تو آپ نے سلام کرنا ہے، اپنا نام بتانا ہے. اس کے بعد سپروائزر آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. عموماً سب سے پہلے سپروائزر کہتے ہیں کہ اپنے پروجیکٹ کو رن کر کے دکھائیں. تو آپ نے اس وقت اپنی اسکرین شیئر کرنی ہے اور آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. ریکوائرمنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس تھی ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ کی. ہم آپ کو ایک ریکارڈڈ وائوا دکھاتے ہیں. اس ریکارڈنگ میں اسٹوڈنٹ اور سپروائزر اور ان کی آواز ایکچوئل نہیں ہے بلکہ فرضی ہے، اور اسٹوڈنٹ کی یادداشت کے مطابق وائوا ریکارڈ کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وائوا کس طرح کا ہو سکتا ہے. ایک بات اور کہ سپروائزر نے آپ کے وائوا کے لیے تقریباً 15 to 20 منٹس ایلوکیٹ کیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کیسز میں جسٹ 5 منٹس کا وائوا بھی ہوتا ہے. تو وائوا سٹارٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، جب آپ نے وائوا دینا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپنے پروجیکٹ کو براؤزر میں اوپن کر کے رکھنا ہے. اس کے علاوہ جہاں بھی آپ نے اپنی کوڈنگ فائلز رکھی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ نے اوپن کر کے رکھنا ہے. جیسے کہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ چیزیں میری موجود ہیں، کیونکہ جب آپ کو کوڈنگ ایکسپلین کرنے کے لیے کہا گیا تو اس وقت آپ نے یہ چیزیں اپنی پہنچنی ہیں اور ان کو ارینج رکھنا ہے تاکہ آسانی سے آپ کو مل جائیں. ورنہ یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو چیزیں ملتی ہی نہیں اس وقت. فار ایگزامپل اگر سپروائزر نے کہہ دیا جی کہ آپ رجسٹریشن پیج کو ایکسپلین کریں تو ان کو یہاں پر ملے گا ہی کوئی نہیں رجسٹریشن پیج کدھر ہے. آپ تو میرے پاس یہ چیزیں زیادہ اس وقت پڑی ہوئی ہیں. آپ جب اپنا ٹیسٹ فیز کرتے ہیں تو 2-3 فائلز ہی ہوتی ہیں آپ کے پاس یہاں پر کوڈنگ والی، لیکن کوڈنگ کے اس کے بعد آپ نے اپنے نیکسٹ وائواز بھی دینے ہیں. تو اس والے سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے براؤزر میں اپنا پروجیکٹ اوپن کر کے رکھنا ہے، اور اس طرح آپ کی کوڈنگ فائلز بھی آپ کے پاس اوپن ہوں، ان کو آپ نے منیمائز رکھنا ہے، اور یہ براؤزر میں یہ چیزیں آپ کی اوپن ہیں. میں اس وقت آپ کو اسکائپ میں تو نہیں دکھا رہا، لیکن ویسے میں آپ کو رن کر کے بتاؤں گا اسٹارٹ کیسے کرنے. لیٹ اس اسٹارٹ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم میرا نام فیضان ہے اور وائوا کے لیے حاضر ہوں. فیضان، اپنا پروجیکٹ رن کر کے دکھائیں. میڈم، کووڈ کی موجودہ سچویشن میں گھر میں رہ کر آن لائن پروڈکٹس پرچیز کرنا ضروری ہو گیا تھا. اسی والے سے آپ نے پروجیکٹ ہوما ہیون آفر کیا. میڈم، اس پروجیکٹ کو ہم گروپ میں کر رہی ہیں. میرے ساتھ مس سمیرہ بھی ہیں. ٹیسٹ فیز کے لیے جو آپ نے ریکوائرمنٹس دی تھیں ان میں ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہمارا ہوم پیج 3 پینل میں ڈیوائیڈڈ ہو.
اس کا جو سیکنڈ پینل ہے اس کی موسٹ لیفٹ سائڈ پہ ایک بگ امیج ہو تو وہ ہم نے یہاں پر بنا دی ہے، اور ساتھ کہا تھا کہ رائٹ سائڈ پہ پیج کا نام ہو اور ایک لائن کی ڈسکرپشن ہو تو وہ ہم نے دے دی ہے۔ سیکنڈ ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ جو فرسٹ پینل ہے اس میں مینیو بار ہو، اس کے موسٹ لیفٹ لوگو ہو تو میڈم لوگو ہم نے یہاں پر بنا دیا ہے، اور اس کے سینٹر میں مینیو آئٹمس ہوں جی، اور یہ مینیو بار ڈائنامک ہے، اس میں ہم نئی کیٹیگری انٹر بھی کر سکتے ہیں اور آئٹمس بھی اس میں موجود ہیں۔ رائٹ سائڈ پر آپ نے کہا کہ 3 امیجز ہونے چاہیے، سرچ کا، پروفائل کا، کارٹ کا، تو وہ ہم نے بنا دیے۔ میڈم آپ مجھے سن رہی ہیں نا؟ جی جی، میں آپ کو سن رہی ہوں۔ رائٹ میڈم، تو میڈم یہ جو ہم نے امیجز بنائی ہیں یہ ان کے ساتھ پیجز بھی لنکڈ ہیں۔ اگر یہ میں اس پہ سرچ والے پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرا سرچ کا پیج اوپن ہو گیا۔ اس پیج پہ یہاں پہ جو بھی چیز ڈالیں گے وہ آگے سرچ کرے گی، لیکن اس کی بیک اینڈ کوڈنگ ابھی تک ہم نے میڈم نہیں کی۔ اور ساتھ میں یہ جو پروفائل والا ہے اس پہ جب کلک کریں گے تو ہم پروفائل والی اس پہ آ جائیں گے۔ سب سے پہلے لاگ ان آئے گا، اگر تو یوزر رجسٹرڈ ہے تو وہ لاگ ان کرے گا، اگر نہیں ہے تو وہ یہاں سے رجسٹر کرنے کے لیے چلا جائے گا۔ یہ رجسٹر کا پیج ہے، یہاں پر اپنا نام وغیرہ ڈالے گا۔ فار ایگزامپل میں ایک علی خان ڈال دیتا ہوں میڈم، اور اس کا کوئی بھی پاسورڈ رکھ دیتا ہوں، ای میل دے دیتا ہوں، کانٹیکٹ اس کا میں دے دیتا ہوں 03۔ یہ میڈم رجسٹر ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارا پیج ڈائریکٹ ہو گیا لاگ ان کے اوپر۔ اب میں یہاں سے اس کو انٹر کر لیتا ہوں۔ یہ میڈم لاگ ان ہو گیا ہے، اور یہاں پر جو بندہ لاگ ان ہوا ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا آ گیا ہے۔ تو یہ میڈم ایک ریکوائرمنٹ تھی، یعنی کہ ہمارے رجسٹر اور لاگ ان پیج دونوں کام کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ میڈم آپ نے کہا تھا کارٹ کا، تو کارٹ بھی ہم نے کیا ہوا ہے، اس کی بیک پہ پیج بھی ہمارا موجود ہے۔ جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا کارٹ اوپن ہو جاتا ہے میڈم۔ اس پر یہاں جو ہمارے آئٹمز ہیں وہ شو ہو رہی ہیں۔ اس وقت کارٹ میں 2 آئٹمز پڑی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اس کی کوانٹٹی چینج ہو۔ فار ایگزامپل اس وقت دیکھیں اس کی پرائس 15,000 ہے، ٹوٹل بھی 15 ہے۔ اگر میں یہاں پہ اس کی کوانٹٹی چینج کرتا ہوں تو یہ پرائس بھی چینج ہو جائے گی، اور سملرلی نیچے والی چیزیں بھی چینج ہوگی۔ یہ جو اپ ڈیٹ کا بٹن ہے یہ کام کر رہا ہے۔ یہ میڈم 30,000 ہو گیا، اور اس طرح یہ چیز بھی چینج ہوگی۔ سملرلی اگر میں یہاں پر کوئی کام کرتا ہوں تو وہ بھی یہاں پر چینج ہو جائے گا۔ میڈم ہماری یہ جو ریموو کا بٹن ہے یہ بھی کام کر رہا ہے۔ میں اگر اس کو یہاں سے ریموو کرتا ہوں تو یہ ریموو ہو جاتا ہے۔ اگر دوسرے آئٹم کو ریموو کرتا ہوں تو ہمارا کارٹ بالکل ایمپٹی ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت زیادہ کام کر دیا ہے، میں نے اتنا تو نہیں کہا تھا۔ کارٹ کا صرف فرنٹ اینڈ کافی تھا۔ ہاں جی میڈم، اصل میں ہمیں ڈر تھا کہ کہیں کسی کمی کی وجہ سے ہمارا ٹیسٹ فیز فیل نہ ہو جائے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے میڈم انفیکٹ ہم لوگ جاب بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے چیزیں کافی مشکل تھیں، لیکن میں نے اور مس سمیرہ نے مل کر یہ چیزیں ابھی ہی سیکھی ہیں اور یہ کر دی ہیں۔ اس کی کوڈنگ آپ نے کی ہے یا سمیرہ نے؟ میڈم کام سارا ہم نے تقریباً مل کر ہی کیا ہے، بانٹ لیا تھا، تقسیم کیا ہے۔ جیسے کہ ہوم پیج اور مینیو بار وغیرہ انہوں نے کی ہیں مس سمیرہ نے، اور اس کا لاگ ان اور رجسٹریشن پیج کی کوڈنگ میں نے کی ہے۔ نوٹ پیڈ کھولیں۔ رائٹ میڈم، رائٹ۔ رجسٹر کے لیے جو کیوری یوز کی ہے وہ لکھ کر دکھائیں۔ جی میڈم، میں نے اس میں رجسٹریشن کے لیے انسرٹ کی کیوری یوز کی تھی، جو ڈیٹا یوزر کا انٹر کرتے ہیں، تو وہ تھی INSERT انسرٹ، اور میڈم ٹیبل کا نام تھا یوزرز، اور اس میں جو ویلیوز نے ڈالی تھیں وہ ویریبلس میں ہم نے اسٹور کیا ہوا تھا ڈیٹا، تو جو ویریبلز ہیں وہی میں یہاں پر لکھوں گا۔ میڈم ایک تھا میرا یو نیم تھا، اسی طرح یو پاسورڈ تھا،
اور یو کانٹیکٹ تھا. اوکے یہ ٹھیک ہے. اب براؤزر میں جائیں اور ایک کیٹیگری ایڈ کر کے دکھائیں. رائٹ میڈم، رائٹ میڈم. میڈم اس وقت یہ جو میرا یوزر ہے یہ علی خان میں نہیں ڈالا ہے، یہ کامن یوزر ہے، یہ اس میں کوئی کیٹیگری نہیں انٹر کر سکتا. تو میں اس سے لاگ آؤٹ کروں گا اور دوسرے یوزر سے لوں گا. یہ جو میرا اپنا یوزر ہے فیضان، جب میں اس سے جاؤں گا تو تب مجھے ایڈمن کا پینل ویزیبل ہوگا. یہ میڈم یہاں پر ایڈمن کا پینل آ گیا. یہ ہماری کیٹیگریز ہیں آلریڈی ڈلی ہوئی ہیں. یہ نیو کیٹیگری میں ڈال دیتا ہوں. یہاں سے کیٹیگری کا نیم میڈم فی الحال میں ٹیسٹنگ کیٹ ہی دے دیتا ہوں. اس کو گروپ نہیں دیتا، فائل بھی نہیں چوز کرتا. تو یہ دیکھیں میڈم یہ آ گئی ہے. اگر میں اس کو آپ کو ہوم پیج پہ دکھاؤں تو یہ یہاں پر اس میں مور میں چلی گئی ہے. یہ میڈم مور میں اس لیے چلی گئی کہ میں نے یہاں پر اس کو لمٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہماری 5-6 کیٹیگری ہیں اس سے اوپر اگر کیٹیگری جائیں تو وہ پھر ایک مور کے گروپ کے اندر جاتی رہیں. بیکاز یوزر ایک سے زیادہ مطلب اس کا ایڈمن ڈال سکتا ہے، تو اگر زیادہ ڈالتی تو پھر وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا تھا یہ بات. تو اس وجہ سے ہم نے ایسا کر دیا ہے. تو یہ میڈم میری یہاں پر آ گئی ہے ٹیسٹنگ کیٹیگری. اگر میں اس پہ کلک کروں تو ابھی تک میں نے اس میں کوئی پروڈکٹ اسٹور نہیں کی. جی میڈم. گڈ. آپ کا وائوا ہو گیا ہے. فائنل ڈیلیوریبل تیار کریں. جی میڈم آپ کا بہت شکریہ میڈم، بہت شکریہ. میڈم مس سمیرا بھی میرے ساتھ ادھر ہی موجود ہیں اسی کمپیوٹر سے، انہوں نے بھی وائوا دینا ہے، وہ بھی لے لیں. نہیں، سمیرا سے کہیں اپنی آئی ڈی سے کال کریں. رائٹ میڈم، رائٹ میڈم. بہت شکریہ میڈم. اللہ حافظ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے اپنا وائوا کیسے دیا. اب یہاں پر آپ نے کچھ چیزیں آبزرو کی ہوں گی. جیسے میں یہاں پہ لاگ ان پہ گیا تھا تو یہ والا ایریا سارے کا سارا آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے. اگر میں رجسٹر پہ جاؤں تو یہ بھی وائٹ نظر آ رہا ہے. یہ انفیکٹ اس اسٹوڈنٹ نے ایسا بنایا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت خوبصورت امیج لگا ہوا تھا. لیکن کیونکہ انہوں نے صرف اپنے سپروائزر کو پریزنٹ کرنا تھا یا پھر اپنی یونیورسٹی تک ہی یہ لمیٹڈ تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے لائسنس کو کنسیڈر نہیں کیا. اور میں نے اس وقت جسٹ اس لیے ریموو کر دیا کہ کہیں مجھے کوئی کاپی کیس نہ آ جائے. اس کے علاوہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا اگر میں ان چیزوں پہ جاؤں تو یہ والی چیزیں بھی میری کچھ بلر میں نے رکھی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ کوئی کاپی کیس نہ ہو. میں نے اس وقت ان کو چینج کرنے کی زحمت نہیں کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی طریقے سے آپ نے اپنا وائوا دینا ہے. یہ کوسچنز آپ کو میں نے بتا دیے جو پریکٹیکل وائوا میں کیا ہوتا ہے، ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو ہم واپس چلتے ہیں اپنی سلائڈز کے اوپر. وائوا آف گروپ اسٹوڈنٹس. ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس گروپ میں پروجیکٹ کر رہے ہیں تو کیا دونوں اسٹوڈنٹس کا وائوا ایک ہی وقت میں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. گروپ اسٹوڈنٹس کا وائوا اکٹھے تو نہیں ہوتا لیکن ساتھ ساتھ ہوتا ہے. مثلا ابھی آپ کا وائوا ہے تو آپ کے فوراً بعد آپ کے گروپ فیلو کا وائوا ہوگا. عموماً سپروائزر اسٹوڈنٹس کی آئی ڈیز کو اسینڈنگ آرڈر میں سارٹ کرتی ہیں. چھوٹی آئی ڈی والے گروپ ممبر کا وائوا پہلے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرے گروپ فیلو کا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بہرحال کچھ کیسز میں ایسا ہوا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلا گروپ ممبر پروجیکٹ رن کر کے دکھا چکا ہے تو دوسرے کو کہیں گے کہ آپ کوڈ ایکسپلین کریں کیونکہ آپ کا پروجیکٹ ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن یہ پریکٹس بھی سپروائزر ٹو سپروائزر ویری کرتی ہے. کامن سوالات جو وائوا میں ہوتے ہیں: کوڈ ریلیٹڈ کوسچن. آپ کے ٹیسٹ فیز وائوا میں سوالات اسی کام میں سے ہوتے ہیں جو آپ نے کیا ہوا ہے، لہذا اپنی کوڈنگ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور ریوائز کر لیں. فارم ایلیمنٹس. تقریباً ہر پروجیکٹ میں رجسٹریشن اور لاگ ان پیج ہوتا ہے، یعنی یہ کامن ریکوائرمنٹ ہے، اس لیے ان کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں. یہاں سے سوالات کے چانسز ہوتے ہیں، جیسے کہ سپروائزر کہہ دیتے ہیں کہ ان پٹ باکس یا لیبل یا پھر کوئی بٹن وغیرہ بنا کر دکھائیں یا ان کا کلر چینج کر دیں، ان کی ہائٹ چینج کر دیں، ویڈتھ چینج کر دیں. اس طرح کے سوالات ان ایلیمنٹس سے ریلیٹڈ آتی ہیں، تو ان ایلیمنٹس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں.
ٹیبل اور لسٹ وغیرہ اگر آپ نے یوز کیے ہیں تو ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. جو کیوریز آپ نے یوز کی ہوئی ہیں وہ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. سپروائزر کہہ دیا کرتے ہیں کہ نوٹ پیڈ کھولیں اور فلاں کیوری لکھ کر دکھائیں، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو ریکارڈڈ وائوا میں دکھائی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.